علم کے ساتھ اگر عشق رسول نہیں ہے تو علم بیکار ہے. علم کے ساتھ اگر فیضان علم نہیں ہے تو علم بیکار ہے. اس لیے یہ ہمیشہ دیکھا کرو کہ جس عالم کی میت میں ہو، جس عالم کے ساتھ ہو، وہ اس کے اندر عشق بھی ہے یا نہیں. اور نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں، عشق اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ربیع النور شریف میں جھنڈے لے کر ٹہلنے لگے اور سمجھے کہ ہم عاشق ہو گئے، اچھل اچھل کے نعرہ لگایا اور سمجھا کہ ہم عاشق ہو گئے. نہیں نہیں، یہ عشق کی دلیل نہیں. عشق بہت مشکل کام ہے، عشق بہت ٹف کام ہے، مشکل کام ہے. میرے آقا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی گلیوں میں چلتے، جیلان کی گلیوں میں چلتے تو آواز آتی، عبد القادر عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ توجہ ہے، آواز آتی عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ ایک دن انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں دیکھو پھر ماؤں کا تذکرہ آ رہا ہے، مجھے امید ہے ماں توجہ سے سن رہی ہوں گی. کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں میں گلیوں میں چلتا ہوں، یہ آواز آتی ہے کہ عبد القادر عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ بتا ماں، میں عاشق بنوں یا محبوب بنوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہیں، بیٹا ہماری گلی کے نکڑ پر جو اللہ والا بیٹھتا ہے نا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ جس کے سامنے کھانے پینے کی کچھ اشیاء رکھی رہتی ہے، لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں. اس سے پوچھنا کہ محبوب بنوں یا عاشق بنوں، محبوب بنوں یا عاشق بنوں؟ کہتے ٹھیک ہے ماں. اللہ اکبر. آئے نکڑ پر. یہ بات قابل غور ہے، پورے جیلان میں لوگ جس کو پاگل سمجھتے تھے، حضور غوث العظم کی ماں کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. یہ بات قابل غور ہے. لوگ جسے پاگل سمجھتے تھے، میرے آقا حضور غوث العظم کی ماں کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. کہتی ہیں ان سے پوچھنا، ان سے پوچھنا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ ماں زاہدہ ہو، عابدہ ہو تو بچے اس شکل میں پیدا ہوتے ہیں. اور یہ بھی خاص بات ہے، ماں اگر خیر ہو تو بچے نیک اور صالح پیدا ہوتے ہیں، لیکن ماں اگر ام الخیر ہو تو پھر بیٹے غوث العظم پیدا ہوتے ہیں. باپ اگر صالح ہو تو بچے نیک پیدا ہوتے ہیں، لیکن باپ اگر ابو صالح ہو تو بیٹا عبد القادر کی شکل میں پیدا ہوتا ہے. کہنے لگی ان سے پوچھنا. میرے آقا حضور غوث العظم آئے، بس آخری بات بیان کروں. آئے اور آ کر کے کہا کہ بابا میری ماں کہتی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، مجھے آواز آتی ہے کہ میں محبوب بنوں یا عاشق بنوں. بس عشق پر بات کر کے بات ختم کر دوں گا. کہتے ہیں کہ عبد القادر بیٹا شہزادے آپ کل آئیے گا، کل میں آپ کے سوال کا جواب بن جاؤں گا. چلے گئے. دوسرے دن لوٹ کر کے آئے تو دیکھا کہ وہ بابا وہاں بیٹھے نہیں ہیں. تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ جو بیٹھتے تھے یہاں وہ کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا ارے وہ تو انتقال کر گئے، ان کا تو کل ہی انتقال ہو گیا. لوگوں کا ان کا مسلک معلوم نہیں تھا، لوگوں کو ان کا عقیدہ معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اٹھا کر کے انہیں کوڑے دان پہ ڈال دیا. کسی نے انہیں کفن نہیں دیا، کسی نے ان کی قبر نہیں کھودی، انہیں کوڑے دان پہ ڈال دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا حضور غوث العظم اس جگہ تشریف لائے، دیکھا کہ چیل اور کوے جو ہے وہ ان کے گوشت سے استفادہ کر رہے ہیں. عاشق کی بات کر رہا ہوں، توجہ سے سننا. جو بچے اچھل اچھل کر کہتے ہیں نا ہم عاشق رسول ہیں، غلامی رسول میں جان بھی موت بھی قبول ہے، بس ان کے لیے آخری بات کر رہا ہوں، توجہ سے سننا. کہتے ہیں کہ وہ آئے، آ کر کے دیکھا کہ چیل اور کوے ان کے گوشت سے استفادہ کر رہے ہیں اور گوشت ان کا کھا رہے ہیں. تو میرے آقا حضور غوث العظم نے کہا کہ کیا اللہ کے ولی بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے ولی بھی وعدہ کر کے وعدہ نبھانا بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ نے کل نہیں کہا تھا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا؟ آواز آئی شہزادے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جواب دوں گا، میں نے یہ کہا تھا جواب بن جاؤں گا. جواب آپ کے سامنے ہے. یہ جواب یہ ہے کہ میں عاشق تھا، عاشق، میں محبوب نہیں عاشق تھا. عاشق اگر بنو گے تو پھر حال یہ ہوگا کہ کفن بھی میسر نہ ہوگا. عاشق اگر بنو گے تو پھر حال یہ ہوگا کہ چیل اور کوے جو ہے وہ تمہارے بدن سے استفادہ کریں گے. عاشق اگر بنو گے تو پھر گنبد و مینار نہ ملیں گے. عاشق اگر بنو گے تو پھر لوگوں کا ہجوم نہ ملے گا. عاشق اگر بنو گے تو پھر دنیا کی آسائش اور آرائش اور سہولتیں نہ ملیں گی. عاشق جو بنتا ہے
اسے بڑی مصیبتوں کو جھیلنا ہوتا ہے، اسے بڑی مصیبتوں پر چلنا ہوتا ہے۔ عاشق اتنی آسانی سے عاشق نہیں بن جاتا۔ پوچھو حضرت بلال حبشی سے کہ عشق کیا ہوتا ہے، پوچھو حضرت سلمان فارسی سے کہ عشق کیا ہوتا ہے، پوچھو حضرت ابوبکر صدیق سے کہ عشق کیا ہوتا ہے، پوچھو حضرت اویس قرنی سے کہ عشق کیا ہوتا ہے، پوچھو حضرت عمار ابن یاسر سے کہ عشق کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دنیا داروں سے عشق کرنے والوں اور اے حسن کے پیچھے عشق کی طرف جانے والوں، نوجوانوں میں تمہیں پکار کر کہتا ہوں، اگر عشق کرنے کا شوق ہے تو اس محبوب کائنات سے عشق کرو جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ وہ عشق کرو، اس کو اپنا محبوب بناؤ، اس کو محبوب۔ اگر تمہیں حسن کے چکر میں تم عاشق بنتے ہو تو دنیا میں میرے نبی سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ اگر خوبصورتی کی بنیاد پر تم عاشق بنتے ہو تو میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، کوئی نہیں میرے نبی سے زیادہ حسین۔ اللہ اکبر۔ میں نہیں کہتا، جبریل امین کہتے ہیں۔ حضور نے پوچھا تھا، جبریل بتاؤ کیا تم نے مجھ جیسا بھی خوبصورت دیکھا ہے، مجھ سے زیادہ بھی حسین دیکھا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، ساتوں آسمان دیکھے، سدرۃ المنتہا پر رہتا ہوں، زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ ان کا حسن وہ ہے، ان کا حسن وہ ہے۔ کوئی گفتار میں ان کی طرح نہیں، کوئی رفتار میں ان کی طرح نہیں، کوئی کردار میں ان کی طرح نہیں، کوئی سخن میں، دہن میں، حسن میں ان کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تم کیوں کسی اور قوم کو فالو کرتے؟ عاشق بننا ہے تو میرے نبی کے عاشق بنو، سچے عاشق، سچے عاشق بنو، سچے عاشق بنو۔ ان کی طرح کوئی نہیں ہے، ان کے حسن کی طرح کسی کا حسن نہیں ہے، ان کی طرح دنیا میں کوئی آیا نہیں۔ میں نہیں کہتا، اتنا بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مائیکل ہاک، وہ کہتا ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس کو محمد عربی سے تقابل دیا جائے، کوئی پیدا نہیں ہوا۔ نجی محفل، پرائیویٹ محفل شادی کی چل رہی تھی انگریزوں کی، ان میں چرچا چل گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا کون ہے؟ کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے ہیں، کسی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے ہیں، کسی نے کہا نہیں نیوٹن بہت بڑا ہے، آئنسٹائن بہت بڑا ہے، کسی نے کہا ابراہم لنکن بہت بڑا ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہاک کہتا ہے نہیں، میں تحقیق کروں گا سب پر، اور تحقیق کر کر ایک کتاب لکھوں گا اور میں بتاؤں گا کہ دنیا میں سب سے بڑا کون ہے۔ 3 سال تک اس نے تحقیق کی ہے۔ کتنا؟ 3 سال تحقیق کی ہے۔ تاجدار انبیاء کانفرنس ہے، اس مناسبت سے بھی گفتگو سن لو۔ تاجدار انبیاء، انبیاء کے بھی تاجدار، سن لو۔ مائیکل ہاک کہتا ہے اللہ اکبر، 3 سال اس نے محنت کی، حضرت عیسیٰ کو بھی پڑھا، حضرت موسیٰ کو بھی پڑھا، نیوٹن کو بھی پڑھا، آئنسٹائن کو بھی پڑھا، اس نے جو ہے وہ ابراہم لنکن کو بھی پڑھا، اس نے سب کو پڑھ ڈالا۔ پڑھنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے The 100۔ جب وہ کتاب پریس میں پہنچی، لوگ قیاس آرائیہ کر رہے تھے کہ مائیکل ہاک عیسائی ہے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر رکھے گا، کوئی کہہ رہا تھا نہیں یہ ایڈوکیٹ ہے اس لیے ابراہم لنکن کو پہلے نمبر پر رکھے گا، کوئی کہہ رہا تھا نہیں یہ سائنٹسٹ ہے اس لیے نیوٹن کو پہلے نمبر پر رکھے گا۔ لیکن اے مالدہ کے مسلمانوں، اللہ کی عزت کی قسم، جب وہ کتاب پریس سے باہر نکلی، فرسٹ نیم ان the book 100 was the name of only prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے 3 سال محنت کر کے بتایا کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کو حضور پر سبقت دی جائے۔ اسی لیے میرے امام پکار اٹھے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ان سے اچھا کوئی نہیں، ان سے اونچا کوئی نہیں، ان سے خوبصورت کوئی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے میرے حضور کا قد بہت لمبا نہیں تھا، بہت لمبا نہیں تھا، کیونکہ بہت لمبائی بھی عیب مانی جاتی ہے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بڑے بڑے حبشہ کے لمبے لمبے لوگوں کے بیچ میں بھی چلتے نا تو میرے آقا کے کندھے لوگوں کی گردن سے اوپر نظر آتے تھے۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو اور سچا عشق کرو۔ دیکھو آخری بات، حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بابا آپ بتائیے، کہتے ہیں
اگر عاشق بنو گے تو ان منزلوں سے گزرنا پڑے گا، کفن بھی نہیں ملے گا، ساری زندگی محبوب کی تلاش میں رہو گے، محبت میں رہو گے۔ اس لیے عاشق مت بننا، محبوب بننا۔ توجہ ہے، عاشق مت بننا، محبوب بننا، کیونکہ عاشق بننے میں بہت تکلیف ہے، عاشق بننے میں بڑی آزمائش ہے۔ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ میرے بولنے میں تو کوئی پریشانی نہیں، جب گفتگو ہو رہی ہو بہت توجہ سے سنیے، اطمینان سے۔ آپ اچھے لوگ ہیں اور میں اچھا تاثر آپ سے لے کر کے جاؤں گا آپ کے بنگال کا۔ سنیے، عرض یہ کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ عاشق بننے میں بہت تکلیف ہے۔ فرمایا میرے آقا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسی جگہ کھڑے ہو کر کہا او اللہ کے ولی، او عاشق صادق، میں تیرے لاشے کے سامنے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اب عبد القادر بنے گا تو عاشق ہی بنے گا، عاشق ہی بنے گا، اور پھر عشق کی منزلوں کو پورا کرے گا۔ میرے آقا حضور غوث العظم نے 40 سال تک، آپ پڑھیے ان کی زندگی کو پتہ چلے گا، جنگلوں میں صحراؤں میں نے بیان کیا، شری لنکا کے جنگلوں تک چلے آئے، پتیاں کھاتے تھے، خود فرماتے میرے آقا حضور غوث العظم کہ جب میری بھوک سے یہ کیفیت ہو جاتی کہ لوگ سمجھتے کہ میں مر گیا ہوں، انتقال کر گیا ہوں، مجھے اٹھا کر غسال کے سامنے ڈال دیتے، مجھ پر گرم گرم پانی ڈالا جاتا، کفن پہنایا جاتا، میں اٹھ کر بیٹھ جاتا، لوگ حیران ہوتے کہ یا اللہ یہ کون سا بندہ ہے، مر جاتا ہے پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں بنا کھائے بنا پیے وادی مجاہدہ میں دوڑتا رہا، میں اپنے رب کو راضی کرتا رہا، کبھی دریائے دجلہ کے کنارے، کبھی کرخ کی پہاڑیوں کے اندر، کبھی شری لنکا کے جنگلات کے اندر، کبھی بغداد کے مدرسوں میں، کبھی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر، کبھی مسجدوں کی عبادتوں میں، کبھی رات کی تنہائیوں میں، برستی ہوئی بارش میں، ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں، سردیوں میں، گرمیوں میں، برساتوں میں، اللہ کو راضی کرتے رہے، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے، نہ عیش نہ عشرت نہ آرام۔ عاشق یہ ہوتا ہے 40 سال کے بعد آواز آئی عبد القادر تو نے عشق کا امتحان پاس کر لیا ہے، تو کامیاب ہو گیا، بتا کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ تو کہو، بتا کیا چاہتا ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے آقا حضور غوث العظم سے پوچھا جا رہا ہے عبد القادر تو نے عشق کا امتحان پاس کر لیا، بتا کیا چاہتا ہے؟ میرے آقا حضور غوث العظم فرماتے میرے مالک، میں نے عشق کی منزلوں کو پار کیا ہے، اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے محبوب بنا، میں عاشق تو بن گیا، اب مجھے محبوب بنا۔ آواز آئی عبد القادر ہم اب تجھے اپنا محبوب بناتے ہیں، اور محبوب بنایا تو ایسے بنایا کہ خود آواز آتی قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، بندہ قادر کا بھی ہے عبد القادر، جو ہے وہ سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر، تیرا جو طفل ہے کامل ہے یا غوث، تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تیرا جو طفل ہے کامل ہے یا غوث۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو عاشق بنتا ہے پھر وہ بھیک نہیں مانگتا، جو عاشق بنتا ہے وہ در بدر ٹھوکریں نہیں کھاتا، جو عاشق بنتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر تم عشق کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے بھائیوں حضور سے محبت کرو، اور وہ محبت صرف جھنڈوں کی نہ ہو، وہ محبت صرف نعروں کی نہ ہو، بلکہ وہ محبت دل کی محبت ہو۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں؟ دل سے محبت کرو۔ آخری بات، دل کی محبت کیا ہے؟ دل سے محبت کیا؟ بس یہ آخری بات، دل کی محبت کیا؟ میں نے علم پر بات کر دی، فیضان علم پر بات کر دی، اصلاح معاشرہ پر بات کر دی، عشق ایک موضوع بچا ہوا تھا، وہ بھی میں جو مجھ سے ہو سک رہا میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سچا عشق کیا ہے؟ بس آخری بات، سچا عشق کیا ہے؟ کتنے دنوں سے آپ جلسہ سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آیا تو یہ سچا عشق نہیں ہے۔ اگر زندگی بدلی نہیں ہے تو یہ عشق نہیں ہے۔ عشق کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، نعت سننے والوں، نعت سن کر جھومنے والوں، مچلنے والوں، سنو، ایک بہت بڑے شاعر ہندوستان میں گزرے ہیں، ان کا نام ہے جگر مراد آبادی، بہت بڑا نام ہے، فلموں میں گانا لکھتے تھے، ٹھیک ہے، فلموں میں گانا لکھتے تھے، جگر مراد آبادی بہت بڑا نام تھا، ماہر غزلیات کہا جاتا ہے ان کو۔
لیکن وہ شراب پیتے تھے. کیا پیتے تھے؟ میخار تھے، شراب پیتے تھے. اجمیر شریف میں مشاعرہ تھا. جانتے ہیں اجمیر شریف؟ اجمیر کون نہیں جانتا؟ ہند میں رہ کے جو اجمیر نہ جانے وہ اصلی ہندوستانی نہیں ہے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ میں نہیں کہتا، یہ امریکہ کا رائٹر کہتا ہے. وہ ہندوستان آیا تو یہاں سے لوٹ کر گیا کہ رسالہ لکھا. اس نے کہا میں نے ہندوستان پر کسی گورنمنٹ کو حکومت کرتے نہیں دیکھا، بلکہ ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا. لوگوں نے کہا وہ کس کی قبر ہے؟ کہا وہ نبی کے بیٹے سلطان الہند خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کی قبر ہے، جو 800 سال سے ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کر رہی ہے. لوگوں کی حکومت 5 سال کی ہوتی ہے، اس کی حکومت 800 سال سے ہے، دلوں پر قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی. اجمیر شریف میں مشاعرہ تھا. اجمیر شریف میں بلایا گیا، جگر کو خط لکھا گیا کہ نعت کا مشاعرہ ہے. کس کا؟ نعت کا. آئیے اور نعت پڑھیے. جگر کانپ گئے، کہنے لگے یا اللہ میں شراب پیتا ہوں، میں کیسے نعت پڑھوں گا؟ سنیے گا سچا عشق کیا ہوتا ہے. کانپ گئے، کہا میں نعت پڑھتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، نعت کیسے پڑھوں گا؟ میں نہیں پڑھ سکتا نعت. لوگوں نے بہت سمجھایا، جگر یہ زندگی میں موقع بار بار نہیں آتا، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، بار بار نہیں آتے. اگر تمہیں اتنی بڑی دعوت آئی ہے تو ضرور اللہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے. اللہ اکبر. اتنے بڑے میخار تھے کہ بغیر پیے جو ہے وہ شعر لکھا نہیں جاتا تھا، لیکن نعت لکھنا تھا کس کی؟ حضور کی. نعت لکھنا تھا حضور کی. 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. کہتے ہیں نعت لکھنا ہے. غسل کیا، نہایا، اچھا لباس پہنا، نعت لکھنے بیٹھے. نعت لکھنے بیٹھے، قلم ہلتا تھا، ہاتھ کانپتا تھا کہ حضور کی مدحت سرائی کیسے کروں، حضور کی مدحت کیسے کروں. اللہ اکبر کبیرہ. نعت لکھی. نعت لکھ کر تیار کی ایک نعت. اجمیر کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں جگر مراد آبادی کو بلایا گیا ہے، جو شراب پینے والے. انہوں نے احتجاج شروع کیا، پروٹیسٹ، کہ ہم کسی شرابی سے نبی کی نعت نہیں سنیں گے. توجہ ہے، یہ عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہے. ہم کسی شرابی سے نبی کی نعت نہیں سنیں گے. کیا تم نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہم جلسوں میں جس کو بلاتے ہیں وہ نیک ہو، اچھا ہو، با عمل ہو، با سیرت ہو، با کردار ہو؟ اگر اسٹیج پر نعت پڑھنے والا ہی داڑھی مڈا کر نعت پڑھے تو وہ داڑھی رکھنے کی دعوت کیسے دے سکے گا؟ اگر اسٹیج پر پڑھنے والا ہی گانجا اور چرس پینے والا ہو تو وہ لوگوں کو عشق رسالت کا جام کیسے پلا سکے گا؟ مجھے بتاؤ سچا عشق کیا ہے؟ عشق کسے کہتے ہیں سچا؟ اللہ اکبر. مجنوں سے پوچھو نہ کبھی. میرے آقا حضور غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جہنم کا واقعہ بیان کر رہے تھے تو ایک نوجوان آ گیا، رونے لگا، آ کر کہنے لگا حضور مجھے میرے آقا سے سچی محبت کا طریقہ بتائیے کہ میں حضور سے سچی محبت کرنے لگوں اور میں جہنم سے بچ جاؤں. فرمایا ایک کام کر لو. کہا کیا؟ کہا داڑھی رکھ لو. توجہ ہے، کہا داڑھی رکھ لو، بس داڑھی رکھ لو، جہنم سے بچ جاؤ گے. اللہ اکبر. کہنے لگا حضور وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ مجنوں کے دوستوں نے ایک دن مجنوں کو ہرن ذبح کرنے کے لیے دیا. کیا دیا؟ ہرن ذبح کرنے کے لیے دیا. جب مجنوں نے ہرن کے گردن پر چھری رکھی تو ہرن کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا. ان کے دوستوں نے کہا کہ آپ نے ہرن کو چھوڑ دیا، ہم اتنی مشکل سے پکڑ کر لائے تھے. مجنوں نے کہا کہ یہ ہرن کی آنکھیں مجھے لیلا کی یاد دلاتی ہیں. ہرن کی آنکھیں میرے لیلا کی آنکھوں کی طرح ہیں. جس کی آنکھیں میرے لیلا کی آنکھوں کی طرح ہو میں اس کو کیسے مار سکتا ہوں؟ میرے غریب نواز فرماتے ہیں بیٹا داڑھی رکھ لے، میدان محشر میں خدا کا جلوہ دیکھے گا. جب خدا پکار کر کہے گا، اس کی رحمت پکار کر کہے گی کہ اس کا چہرہ تو میرے محبوب کے چہرے کی طرح ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کو جہنم میں کیسے ڈالا جائے؟ لیکن تم تو داڑھی منڈوں سے نعت سننے لگتے ہو. یہ نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ حرکت نہ کرو. بہت سوچ سمجھ کر انتخاب کرو کہ کس سے تمہیں ذکر سننا ہے، کس سے تمہیں تقریر سننی ہے، کس سے تمہیں نعت سننی ہے. یہ خاص بات. خیر، جگر جب پہنچے اجمیر شریف
جب اجمیر شریف پہنچے نا، اسٹیج پر آئے، اناؤنسمنٹ کیا اناؤنسر نے کہ اب جناب جگر مراد آبادی آتے ہیں، تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نہیں سنیں گے اس سے کلام. تو جگر مائک پر آئے اور آ کر کہا کہ اگر آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر آپ میری توہین کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن جو میں لکھ کر لایا ہوں اگر آپ اس کی توہین کر رہے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ میں کچھ اور لکھ کر نہیں لایا ہوں، اپنے نبی کی نعت لکھ کر کے لایا ہوں. اللہ اکبر. مجمع خاموش ہو گیا. تو جگر نے وہ کلام پڑھا، مشہور زمانہ کلام، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. انہوں نے یہ کلام پڑھا، پڑھ کر کے وہاں سے آئے. جب آئے تو اللہ نے ایسا عشق عطا فرمایا. ان کے سامنے جس وقت شراب کی باٹل لائی گئی تو روتے ہوئے شراب کی باٹل توڑ کر کہا تھا کہ جس زبان سے نبی کی نعت کہہ چکا ہوں اس زبان سے شراب کیسے پی سکتا ہوں، جس زبان سے نبی کی شان بیان کر چکا ہوں اس زبان سے شراب کیسے پی سکتا ہوں. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، جس نبی کا جھنڈا لے کر ربیع النور میں نکلتے ہو، جس نبی کا نعرہ لگاتے ہو، اسی زبان سے اگر گالی بھی بکتے ہو تو بتاؤ کہ یہ سچا عشق کیسے ہوا. جس آنکھوں سے اللہ اکبر کبیرہ گنبد خضرا کے دیدار کے متمنی ہو، اسی آنکھوں سے بدنگاہی کرتے ہو تو یہ سچا عشق کیسے ہوا؟ یہ سچا عشق نہیں ہے. اس لیے جب تک علم نہیں ہوگا عشق بھی نہیں ہو سکتا. علم حاصل کرو، عشق خود بخود آئے گا، اور جب عشق آئے گا تو میرے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کبھی بھی پڑھے لکھے اور بنا پڑھے لکھے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے تعلیم کی طرف محنت کیجئے، فوکس کیجئے، بچوں کو بھی پڑھائیے، بچیوں کو بھی پڑھائیے. لمبی گفتگو میں نے کر لی، مجھ سے کہا گیا تھا 2 گھنٹہ، یہ 2 گھنٹہ گفتگو کریں، لیکن 2 گھنٹہ بھی قریب ہونے ہی جا رہا ہے، میرا خیال ہے 10 منٹ اور. تو میں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں آپ میری بات کو کتنا محفوظ رکھیں گے، کتنا محفوظ نہیں رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پہلے مجھے اس پر جو میں نے کہا ہے عمل کی توفیق دے، پھر آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. مولانا کیا نام ہے آپ کا؟ جناب معصوم رضا صاحب قبلہ، انہوں نے ان کی دعوت پر میں حاضر ہوا، اور بڑا لمبا سفر تھا آپ کے یہاں کا، لیکن آپ نے اتنے سلیقے اور اتنے قاعدے سے میری گفتگو سنی ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ بنگال کی سرزمین پر جو ہے وہ اس علاقے میں لوگ اتنی دیر تک اتنے مؤدب اور اتنی دل لگی کے ساتھ گفتگو سنیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماں بہنوں کو سلامت رکھے، کمیٹی کے ارکان کو، جناب مولانا معصوم صاحب قبلہ کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکات عطا فرمائے. اور آپ تو ابھی بھی سننے کے جذبے سے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ تو سن رہے تھے بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. السلام علیکم.